تو علم حاصل کرنے کے لیے جب وہ بڑھ رہا ہے، ان راہوں پہ وہ چل رہا ہے، فرشتے وہاں آ کر اپنے پروں کو بچھا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائی کا ارادہ نہ چاہیں اسے دین کی فقاہت سے محروم رکھتے ہیں۔ ایک شخص ہے وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، دوسرا دین کا علم حاصل کر رہا ہے، اس پر عمل کر رہا ہے، اس کو سکھا رہا ہے، اس کی فضیلت عبادت گزار پر ایسے ہے جیسے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر۔ الحمدللہ وصلی اللہ وسلم علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ پچھلی کلاس میں ہم نے کتاب تذکرۃ السامع والمتکلم فی ادب العالم والمتعلم، اس کتاب کے مؤلف اور انہوں نے اس کتاب میں کتنے چیپٹرز اور کتنے ٹاپکس کور کیے ہیں اس کا ذکر کیا تھا، اور ادب کی اہمیت اور علم کی فضیلت کے بارے میں قرآن مجید کی بعض آیات کا ذکر ہوا۔ اب شیخ رحمہ اللہ نے کتاب کی جو پہلا چیپٹر ہے وہ علم کے فضائل پر رکھا ہے، تو اس میں سے کچھ احادیث اور کچھ صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال کو آج پڑھتے ہیں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی بھلائی کا ارادہ فرما لیتے ہیں اسے دین کی فقاہت عطا فرماتے ہیں۔ کتنا بڑا مقام ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے دین کا علم حاصل کرنے کی۔ اور یہ جو ورڈ ہے یفقہہ فی الدین، اس کا معنی ہے دین کی فقاہت۔ فقاہت ایک اس معنی میں استعمال ہوتی ہے کہ ہم دین کے مسائل جان لیں، حلال و حرام کیا ہے، کیا چیز الاؤ ہے، کیا چیز ناٹ الاؤڈ ہے، اس طرح کے مسائل کو جاننے کو بھی فقہ کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر اس کانٹیکسٹ میں جب یہ حدیث آئی ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ دین کی سمجھ بوجھ، اس میں تزکیہ نفس بھی شامل ہے، اس میں حلال و حرام بھی شامل ہے، اس میں دین کے تمام شعبے سنتوں کا علم بھی شامل ہے۔ تو تمام کے تمام کا علم جب انسان کو حاصل ہو جائے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی خیر کا ارادہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے سے فرماتا ہے۔ اس حدیث کے بارے میں بعض علماء نے یہ کہا کہ ذرا غور کیجئے کہ جس سے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ چاہیں اسے دین کی فقاہت دے دیتے ہیں، اس کا معنی یہ ہوا کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائی کا ارادہ نہ چاہیں اسے دین کی فقاہت سے محروم رکھتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، کیونکہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بندے سے خیر اور بھلائی کا ارادہ چاہا ہوتا تو ضرور بضرور اللہ تعالیٰ اسے دین کی فقاہت عطا فرماتا۔ تو یہ حدیث ہمیں اور آپ کو، جو علم سے متعلقہ لوگ ہیں ان کے لیے ایک فضیلت بھی ہے، اور جو علم سے دور لوگ ہیں ان کے لیے ایک پیغام بھی ہے کہ دین کی طرف آئیے، دین کے علم کو حاصل کرنے کی طرف آئیے۔ اسی طرح فقہ کا ورڈ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو فقاہت ہے یہ صرف علم کے معنی میں نہیں آتی، بلکہ علم اور عمل جب دونوں جمع ہوتے ہیں تبھی وہ شخص فقیہ کہلاتا ہے، تبھی صحیح معنوں میں وہ عالم کہلاتا ہے، جو علم بھی حاصل کرے اور اس پر عمل کا بھی اس کا اہتمام اور اس کی توجہ ہو۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث شیخ رحمہ اللہ ذکر کری، من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک بہ طریق من طرق الجنہ، بہت ہی مشہور حدیث ہے کہ جو اس راستے کو چنے جو علم سیکھنے کا راستہ ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے جنت کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ پھر طالب علم کی فضیلت میں کیا خوبصورت بات بیان فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، اور بے شک فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں طالب علم کے لیے، راضی ہوتے ہوئے اس کام سے جو وہ کر رہا ہے، یعنی کہ علم کا حصول۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے جب وہ بڑھ رہا ہے، ان راہوں پہ وہ چل رہا ہے، فرشتے وہاں آ کر اپنے پروں کو بچھا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور بے شک عالم کے لیے، جو دین کا علم رکھتا ہے، اس کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی تمام مخلوقات مغفرت کی دعا کرتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے گناہوں کی معافی کا سوال کرتی ہیں۔ حتی الحیتان فی جوف الماء، حتیٰ کہ بڑی بڑی مچھلیاں جو سمندر میں موجود ہیں۔ تو مخلوقات کا ہمارا اور آپ کا ذہن جاتا ہے کہ بڑی بڑی جو مخلوقات ہوں گی ان کے بارے میں ذکر ہو رہا، نہیں، حتیٰ کہ جو وہ مخلوقات ہیں جو پوشیدہ ہیں، جو نظر بھی نہیں آتی، سمندر کی مچھلیاں، وہ بھی اس عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بے شک عالم کی فضیلت عبادت گزار پر، ایک شخص ہے وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، دوسرا دین کا علم حاصل کر رہا ہے، اس پر عمل کر رہا ہے، اس کو سکھا رہا ہے، اس کی فضیلت عبادت گزار پر ایسے ہے جیسے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر۔ جب ہم چاند دیکھتے ہیں تو اتنا بڑا ظاہر طور پہ نظر آتا ہے، اور ستارے بہت سی مرتبہ اوجھل بھی ہو جاتے ہیں اور ہمیں نظر نہیں بھی آتے، تو جس طرح چاند کو فضیلت حاصل ہے خوبصورتی میں اور دکھنے میں
تاروں پر، اس طریقے سے ایک عالم کو عبادت گزار پر فضیلت حاصل ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، اور بے شک علماء کرام انبیاء کرام کے وارث ہیں، اور انبیاء کرام نے کوئی درہم و دینار، کوئی مال و دولت، کوئی پیسہ دنیا میں نہیں چھوڑا تھا، بلکہ دین کا علم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کا علم وہ انبیاء کرام چھوڑ کے گئے تھے۔ تو فرمایا جس نے اس علم کو لے لیا، اس میراث کو لے لیا انبیاء کرام کی، اس نے بہت بڑا قیمتی خزانہ حاصل کر لیا۔ کتنی خوبصورت یہ حدیث ہے جس میں فرشتوں کی مغفرت کی دعا کا ذکر ہے۔ فرشتے پر بچھاتے ہیں طالب علم کے لیے، ہر مخلوق اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ فرشتے تو پر بچھاتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، لیکن دیگر مخلوقات کیوں اس کے لیے دعا کر رہی ہیں؟ مچھلیاں پانی میں طالب علم کے لیے کیوں دعا کر رہی ہیں؟ تو علماء نے فرمایا کہ کیونکہ طالب علم جو علم حاصل کرتا ہے اس میں یہ بھی شامل ہوتا ہے کہ تمام مخلوقات پر رحم کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، جانوروں کے ساتھ بھی جو احسان کی تعلیمات اسلام میں موجود ہیں وہ بھی طالب علم حاصل کرتا ہے۔ تو گویا طالب علم کی خیر اور اس کی جو بھلائی ہے اس کا اثر تمام کائنات کی تمام مخلوقات کو پہنچتا ہے، تو اس لیے وہ تمام کی تمام مخلوقات اس طالب علم کے لیے دعا کرتی ہیں۔ بہرحال اور بھی بہت سی احادیث شیخ رحمہ اللہ نے ذکر کریں، پھر فرماتے ہیں صحابہ کرام اور تابعین کی کچھ اقوال ذکر کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ قول دیکھیے، کہتے ہیں کفا بالعلم شرفا ان یدعیہ من لا یحسنہ، کہ علم کی عظمت اور شرف کے لیے یہی کافی ہے کہ جس کو علم نہیں بھی آتا وہ بھی اس کا دعویٰ کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی کے اندر ہر شخص سمجھتا ہے کہ میں بہت زیادہ جاننے والا ہوں، مجھے اس کا پتہ ہے، جناب یہ کام میں کر لوں گا۔ ہر شخص جو ہے وہ علم کا دعویٰ کرنا پسند کرتا ہے جبکہ اس کو معلوم نہ بھی ہو۔ اور جہالت جو علم کے ضد ہے، علم کا اپوزٹ ہے، اس کی مذمت کے لیے یہی کافی ہے کہ جو حقیقت میں ناعلم ہوتا ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ بھائی میں ناعلم نہیں ہوں۔ اگر کوئی کہہ دے کہ آپ کو اس کا علم نہیں تو وہ برا مان جاتا ہے، جبکہ اس کو واقعی علم نہیں بھی ہوتا۔ تو علم جس کو نہیں بھی ہو وہ بھی اس کی طرف نسبت کرنا پسند کرتا ہے، اور جو کم علمی جو بہت سے لوگوں میں ہوتی بھی ہے وہ ان میں ہو، اس کے باوجود وہ اس سے بچنے کو ہی اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ امام ابو مسلم خولانی فرماتے ہیں علماء کی مثال زمین میں ایسے ہے جیسے تاروں کی مثال ہے آسمان پر۔ کس طرح سے؟ تین پہلوؤں سے علماء اور تاروں کی مشابہت ہے۔ غور کیجیے، تارے آسمان کی زینت ہیں، اسی طریقے سے علماء زمین کی زینت ہیں۔ تاروں کے ذریعے پہلے لوگ راستوں کو پہچان لیا کرتے تھے، ڈائریکشنز طے کر لیا کرتے تھے، مشرق میں جانا ہے، مغرب میں جانا ہے، فلاں تارہ اگر موجود ہے تو یہ اس سمت میں ہوتا ہے، یہ پہلے لوگ اس علم کو جانتے تھے۔ اسی طریقے سے علماء کے ذریعے لوگ حق کو پہچانتے ہیں، دین کے تعلیمات جان لیتے ہیں، درست موقف کیا ہے وہ پہچان لیتے ہیں۔ تیسرا، تاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیاطین کے اوپر ہی مسلط فرمایا۔ یہ لمبا مسئلہ ہو جائے گا، لیکن شیاطین جو آسمان سے علم لینے کی کوشش کیا کرتے تھے، فرشتوں کی باتیں سننے کی کوشش کیا کرتے تھے، تو احادیث میں آتا ہے کہ اور قرآن کے اندر بھی اس کا طرف اشارہ موجود ہے کہ نجم الثاقب، ایک شہاب، ایک تارہ جو ہے وہ ان شیاطین کو مارنے کی طرف آتا ہے۔ اسی طریقے سے علماء کرام جو باطل افکار کے لوگ ہوتے ہیں ان کا بھی محاسبہ کرتے ہیں، ان کا بھی پیچھا کرتے ہیں اور ان کی گمراہیت کو واضح کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے علماء کرام کو تاروں سے تشبیہ دی امام ابو مسلم الخولانی رحمہ اللہ نے۔ ایک اور اثر فرماتے ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، جو عظیم صحابی ہیں، کہتے ہیں تعلموا العلم فإن تعلمه حسنہ، علم کو حاصل کیا کرو، اس کو حاصل کرنا نیکی ہے، وطلبه عبادہ، اور اس کو طلب کرنا یہ اللہ کی عبادت بھی ہے، ومذاکرۃ تسبیح، اور اس کو آپس میں ریوائز کرنا، ایک دوسرے کو سنانا، مذاکرہ کرنا، ڈسکشن کرنا، یہ ایسے ہے جیسے کہ آپ تسبیحات کر رہے ہیں۔ والبحث عنہ جہاد، اور اس کی تلاش میں لگ جانا، سرچ کرنا، علم کو حاصل کرنا، یہ جہاد ہے۔ وبذلہ قربہ، اور اس علم کو لوگوں تک پہنچانا یہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ وتعلیمہ من لا یعلمہ صدقہ، اور اسے سکھانا جس کو اس کا پتہ نہ ہو، علم نہ جانتا ہو، اس کو سکھانا یہ ایک صدقہ ہے۔ کتنی خوبصورت صحابہ کرام کی یہ باتیں ہیں، اقوال ہیں جو میرے اور آپ کے دل میں علم کی محبت اور علم کا شوق پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم نافع اور عمل صالح عطا فرمائے، اور میرے اور آپ کے دل کو اس شرعی علم کے سیکھنے کے لیے کھول دے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔